وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يفقهون إذ لا يكادون يفقهون حديثا. حضرات طلبہ عزیز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ کا شکر گزار ہونا تو دوسرے نمبر کی بات ہے. آدمی کو پریکٹس اور تدریب یہیں پر کرنی پڑتی ہے. جب سامنے کوئی بات آئے اور کوئی حسن کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے، کوئی اچھا برتاؤ آپ کے ساتھ کرے، تو اس کے لیے آپ کی دل کی گہرائیوں میں کچھ جذبات ضرور منجذب ہونے چاہیے. اگر آپ کے دل آپ کے جذبات کو متاثر نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا دل انسانیت کے تعلق سے مردہ ہو چکا ہے. اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. محترم مولانا نوشاد نوری صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے اور ان کی صحت کی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میری سرسری سی درخواست ایسے ہی چلتے پھرتے تھی، مگر اتنا گہرا تعلق کا اظہار جس کی مجھے توقع شاید نہیں تھی، اور پورا وقت اور پوری توانائی کے ساتھ اور پورے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے جو کچھ انہوں نے رکھا ہے وہ بہت سی بڑی بڑی اور مختصر اور مدور اور متوسط کتابوں کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت نے سلیقہ عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی. ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یگانہ روزگار بنایا تھا. میں ابتدا میں تھا اور انتہا میں محترم مولانا نوشاد صاحب تھے. دونوں کے قدر مشترک وہ استاد تھے اور مربی تھے، اور قدر مشترک کچھ امور پائے بھی جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان میں استحکام عطا فرمائے. الغرض جامعہ تو آپ ہی کا ہے، اور دارالعلوم وقف دیوبند کا ایک ادنا سا فیض ہے یا فیض کی کوئی انبوبہ ہے. تو اس قدر مشترک کے طور پر ہم تمام کی احباب آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر اس کی آبیاری کرتے ہیں. محترم تشریف لائے. جامعہ پورے طور پر آپ کے لیے کلمات تشکر نہیں بلکہ جذبات تشکر پیش کرتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو اپنی شایان شان اجر جزیل اجر بدل نعیم عطا فرمائے. میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، مگر آپ طلبہ عزیز ہیں اور جامعہ کے طلبہ ہو تو آپ کی تحریض کے طور پر چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ بڑی معروف و مشہور اور دیوبند کی بنیادی شخصیت، اور کون انہیں نہیں جانتا. ارشاد فرمایا، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. عجیب و غریب صورتحال ہے. افہام و تفہیم کا سلسلہ تو بنی نوع آدم کے آغاز سے ہی ہے، مگر اس کو تکمیل اور جلا جو میسر آتی وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہے. اور آپ علیہ السلام آپ کے علم کے بارے میں تو کیا کہیے، ایک طویل باب ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. آپ کی نگاہ نبوت جس کے اوپر پڑ گئی اس کی زندگی بدل گئی. مگر ہر ایک کے یہاں کمالات الگ الگ درجے کے ہیں اور فرق مراتب ہیں. یہ جو آپ فقہ کی بحث پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ پر آپ نے محاضرہ سماعت کیا ہے. میں اس کے ذرا عموم کے ساتھ چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اتنے اکابر اور اہم ترین صحابہ کے درمیان بھی چند ہی صحابہ وہ ہیں جو فقیہ ہونے کی حیثیت سے، متباحر فقہ ہونے کی حیثیت سے معروف و مشہور ہیں.
اور ان کی خدمات۔ دین ایک وسیع لفظ ہے، ایمان ایک بڑا لفظ ہے، اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، مگر فقہ ایک ایسی عجیب و غریب چیز کا نام ہے کہ تمام تر دین اور دینیات کا خلاصہ اور عمل کے لیے آپ نے تعریفیں پڑھی ہیں کہ اعمال شرعیہ ہیں، عملیہ ہیں، ان کو ادلہ تفصیلیہ سے پہچاننا پڑتا ہے۔ اور فقہ کے معنی یوں تو عام طور پر جاننے کے یا سمجھنے کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر امام راغب الاصفہانی علیہ الرحمہ نے حق ادا کرتے ہوئے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کہ عبارتوں کے ظاہر سے باطن کو سمجھتے ہوئے چلنے کا نام فقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی بات کو جان لیا یا دین کی کوئی بات اس کی فہم اور بصیرت میسر آ گئی تو یہ تو ایک تعمیم ہو جائے گی اور ہر علم دین والا فقیہ اعظم کہلانے کا مستحق ہو جائے گا، مگر راغب اصفہانی نے آگے بڑھ کر کہا کہ باطن کے اندر نگاہوں کا پڑ جانا۔ ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل۔ عجیب صورتحال ہے، فقیہ کو قرآن و حدیث، اجماع و قیاس اور معروف اور متداول کتب، ان تمام پر گہری نگاہ، ان کی عبارتوں کے الفاظ کے جھروٹوں سے ان کی تہوں کے اندر اتر جانا، یہ بھی ایک طرف اس کی ذمہ داری، اور دوسری طرف آپ کا فتویٰ اصلاح کتنے % کرے گا اور کہاں کرے گا، افساد کہاں کرے گا اور کتنے % کرے گا، یہ تطبیق کے حالات پر ضروری ہے۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی اور ہر انداز پر عرض کرنے کی نہیں ہوتی۔ بہرحال بات طویل ہے، دور صحابہ سے چند لوگ معروف ہوتے چلے گئے اور اللہ نے ان کے سینے کو فقہ کے لیے یا اصول بعد میں چل کر اصول فقہ کی ضرورت پیش آئی، ہماری فہم اور بصیرت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی کہ بغیر اصول اور قواعد کے براہ راست ہم استخراج مسائل پر کوئی قدرت حاصل کر پاتے، اس لیے اصول کی ضرورتیں پیش آتی چلی گئی اور قواعد کا ترتب ہوتا چلا گیا۔ بڑے بڑے فقہاء ہر زمانے کے اندر رہے ہیں اور یہ ماوراء النہر کا علاقہ ہے، بغداد کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، افغانستان تک پھیلا ہوا خطہ ہے، ایک طویل علاقہ ہے، وہاں کو خدمتیں ہوتے ہوتے آپ کے اس ملک ہندوستان میں پہنچی۔ المختصر حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، ایک دل ان کو اللہ نے ایسا عطا فرمایا جو نظر یہاں ہوتا آتا تھا اور حقیقتاً ملائے اعلیٰ سے بات کرتا تھا۔ عجیب و غریب صورتحال، آسمانوں سے کچھ ایسی دل کی آرزویں ٹکرائی، رحمت الہی جوش میں آئی، اور آج تم دیکھ رہے ہو کہ دیوبند میں ایک سے ایک شخصیت پیدا ہوئی، ایک سے ایک شخصیت۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو وہ تو رئیس الطائفہ ہے، رئیس العلماء ہے، سید العلماء ہے، سب کچھ ہے۔ ان کے اشاروں اور کارناموں اور چاہتوں اور محنتوں اور جد و جہد نتائج حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ، ساتھ ساتھ دونوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو بیعت و ارشاد ایک ساتھ اور ایک ساتھ رہن سہن۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ، حضرت ابو ایوب مفتی شاہ نواز صاحب خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں گے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ ہے، آپ دیوبند کے اندر بہت سے علماء پیدا ہوئے اور جید الاستعداد
افراد پیدا ہوئے، ہر ایک اپنے آپ بے بدیل ہو سکتا ہے اور بے نظیر ہو سکتا ہے، مگر فقاہت کی جو جلالت شان حضرت فقیہ النفس، یہ ایک لفظ انتہائی بھاری بھرکم، انتہائی وزنی ہے۔ فقیہ النفس کا اگر واقعتاً کسی کو کوئی خطاب ملا ہے اور ملنے کا استحقاق، وہ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ ہے۔ آپ کی ذکاوت کام اتنا کرتی تھی، آپ کا احساس بیدار اتنا رہتا تھا، آپ کو فراست اتنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی کہ آپ نابینا ہونے کے باوجود اور کسی چیز کو نہ دیکھنے کے باوجود بھاگ جاتے تھے اور تاڑ جاتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کہاں کون سی چیز پوشیدہ ہے۔ لکھا ہے حالات میں کہ حضرت مسجد کے اندر تشریف لائے، جب مسجد میں پہلا قدم رکھا تو قدم رکھتے ہوئے ساتھی سے پوچھا کہ میاں گندھک کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگ تعجب میں گئے کہ گندھک کا تو کہاں زمانہ ہے، کون یہاں گندھک لے کر آئے گا؟ گندھک تو ایک پہاڑوں کی چیز ہے اور بڑی مشکل سے کبھی ہمارے علاقے میں کوئی دواؤں میں کارآمد کر لیتا ہو، یہاں کہاں سے گندھک آئی؟ مگر حضرت آگے بڑھتے گئے اور کہتے گئے، دریافت کرتے گئے کہ گندھک کی بو آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چراغ مسجد کے اندر تیل والا چلایا گیا، وہ ماچس کی جو سیخ اور تیلی تھی وہ گندھک سے تیار کی جاتی ہے، اور جب ماچس کی تیلی مسجد کے اندر جلائی گئی، اتنی وسیع جگہ ہے، بو پھیل گئی ہوگی، مگر ذکاوت اس ہے کہ پھیلی ہوئی بو کتنی بھی مہین تھی اس کا احساس کر لیا۔ یہی صورتحال رجال سازی میں تھا، افراد اور شخصیات کی پہچان میں تھا، اور یہی عبارتوں کی گہرائی اور گہرائی میں تھا۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ ہے، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کی محنت و جد و جہد یوں تو ایک رجال کا سلسلہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا سے جاؤں تو اللہ پوچھے کہ کیا لے کر آیا ہو، بس یہی کہہ دوں گا کہ میں تو نانوتوی اور گنگوہی بس دو چیزیں لے کر آیا ہوں، ان پہ میری بخشش ہو سکے تو کر دیجیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے کوئی تعلق رکھتا ہو لازم ہے اس کے لیے کہ ان دونوں سے تعلق رکھے، ورنہ تو گویا مجھ سے اس کی کوئی الفت اور کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ اعتماد بلیغ جب انہوں نے اپنے پیر، اپنے محسن و مربی سے حاصل کر لیا، بس جس نے کسی کو مان لیا کوئی اس کو مان لیتا ہے۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ دیوبند آج تک چمک رہا ہے، روشن ہے، درخشاں ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو، حضرت مدنی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو، اور پھر حضرت خطیب حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ کو، جو انتہائی درجے نقطہ سنج انسان تھے اور حکموں کو بیان کرنے کے لیے مہارت بالغہ رکھتے تھے۔ بہرحال دیوبند میں یہ شخصیات، سہارنپور کی طرف جائیے تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری محدث جلیل نور اللہ مرقدہ کو، آگے بڑھیے تو رائے پور میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ کو، یہ تمام فیض تھا اور یہ سلسلے تلمذ تھا حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کا۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی مگر شخصیات کو تقدم عطا فرمایا ہے۔
آپ کتابوں سے بھی آپ کو مفر نہیں ہو سکتا، مگر شخصیات سے اگر راہ فرار آپ نے اختیار کیا آپ گم گشتہ راہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑوں کو گم گشتہ راہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ فقہی میدان کے اندر قدم رکھے ہوئے ہیں، صرف علم کا آپ نے بیڑا نہیں اٹھایا، آپ تفقہ کی طرف شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آج کل پرمپرا ہے کہ افتاء کی ڈگری لے کر مارکیٹ میں آ جاؤ، آپ نے بھی شاید لاشعوری طور پر آگے قدم بڑھا دیا ہو، مگر اپنے شعور کو بیدار کرنے آپ کم از کم یہاں دیوبند میں رہتے ہوئے میں جامعہ کے لفظ سے آگے بڑھ کر عرض کرتا ہوں کہ دیوبند میں رہتے ہوئے آپ کے لیے ذرائع بہت وسیع ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کتابوں کا احصاء کرنے کی کوشش کیجئے، یعنی کوئی ایک ہی کتاب صحیح، لیکن آپ بالاستیعاب ٹھان لیجئے کہ از اول تا آخر اس کا مطالعہ کرنا ہے، اور مصادر جو متداولہ ہیں، آپ کی کتابیں جو مشہور اور اس وقت میں مروج ہیں، رد المختار شامی کی ہے، اسقفی کی عبد المختار ہے، مجلہ ہے، انقرویہ ہے، احکام عدلیہ ہے، صغیری ہے، کبیری ہے، جوہرہ نیرہ ہے، ہندیہ ہے، فلاں اور فلاں کتنی کتابیں ہیں، کم سے کم مراجع اور مصادر نہیں تو اس سے نیچے اتر کر مآخذ تو کم سے کم آپ کے ہاتھ لگ جائے۔ مآخذ کو بھی اگر آپ کھوتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، مگر یہ سب کچھ کب میسر آئے گا؟ یہ جو حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور پھر یہ نہیں کہ چراغ بجھ گیا تو بجھ گیا، نہیں روشنیاں پھیلاتا ہوا چلا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب العثمانی، حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی، حضرت مفتی سعود صاحب بھاگلپوری، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی، حضرت مفتی اعظم مفتی سید احمد علی سعید صاحب بجنوری نور اللہ مرتضیٰ۔ لیکن یہ سب آبیاری کیسے ہوتی ہے؟ آپ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ ملنے والا نہیں۔ میں نے ابتدائی الفاظ میں آپ سے عرض کیا تھا، غالباً حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطی کل، جہد مسلسل ہے، اور اس باغیچے کی اور دبستان کی تسلسل کے ساتھ آبیاری ہے۔ یوں بھی کوئی باغیچہ تیار نہیں ہوتا، بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، نہ شخصیتیں بنتی ہیں، نہ کتب وجود میں آتی ہیں، نہ رجال سازی ہوتی ہے، اگر جانبین کی عظمت اور اس کا تقدس اور اس کا احترام اگر آپ کے قبضے میں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو قبضے میں لیا ہوگا، آپ کے ماضی کی جو تاریخ ہے تقدس سے وابستہ ہے، احترام سے وابستہ ہے، عظمت سے وابستہ ہے۔ آئے بشار گئے رخ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، عجیب و غریب صورتحال ہے، وہ ڈھونڈے ہم میسر نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اس جہد مسلسل میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں شاید باتیں طویل کہتا چلا گیا، لیکن میرا عرض کرنا یہ ہے، آپ کیا ہیں اور کیوں ہیں، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تم میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا نہ بن، کم سے کم اپنی آبیاری کرتے چلو۔ اللہ تمہارا ناصر و مددگار ہو، اور تمہیں سمجھ اور فہم صحیح اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ میں محترم مفتی صاحب کا بہت بہت پھر بار بار شکر گزار ہوں، اور یہ اساتذہ آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کیا کہیے
ان کو جوان العمر کہیے یا ابتدائی منزلوں کو طے کرنے والا کہیے، مگر ہم نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ خداوند قدوس اس اعتماد کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس دیوبند کی نسبت سے مجھے یقین ہے اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ ان کی نسبتوں سے یہ تو بام عروج پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ بالیقین پہنچیں گے، مگر آپ کو بھی اللہ رب العزت محروم نہیں فرمائے گا۔ میں اردو میں سادے جملوں میں کہا کرتا ہوں، مانتے کا پیر ہے، ایک آدمی کروڑ پتی ہے، مجھے اس سے 2 پیسے میسر نہیں ہوا کرے وہ منبع علم و عمل، لیکن مجھے اس سے کوئی وابستگی اور کوئی اکتساب فیض نہیں حاصل ہو میسر آیا تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ ایک وہ جو چند عبارتیں یاد کرنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے ہمارے ساتھ محنت و جد و جہد میں لگا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے کارآمد ہے اور وہی علامت الدہر ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اگر اس کو آخری درجے میں تسلیم کر دیا تو آپ کی زندگی بن سکتی ہے، جامعہ ہے، آپ ہیں اور دیوبند کا وسیع میدان ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو کم از کم اللہ اتنا علم عطا فرمائے، اتنا تدین اور اتنے شخصیات سے نسبت عطا فرمائے کہ آپ کسی موڑ پر نامراد اور ناکام نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت ناصر و مددگار ہو۔ دعا کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، یا ارحم الراحمین یہ علم کی زمین ہے اور مشہور و معروف ہے، یا اللہ دریا سے اگر ہم پیاسے واپس لوٹ گئے بہت نامراد ہوں گے، بہت پشیمان ہوں گے، بہت شرمندہ ہوں گے، یا اللہ ہمیں سیرابی اس جگہ سے عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین جامعہ کو بھی ہمارے لیے منبع علم بنا دے، اس کے فیض کو عام فرما دے، اس کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما دے، اس کے معاونین، متوسلین اور محبین، اساتذہ اور طلباء اور خدرا اللہ سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے۔ ہمارے اکابر دارالعلوم وقت دیوبند، ندوۃ العلماء اور مدارالعلوم اور جتنے بھی مدارس پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت تمام کے فیصلے فرما دے۔ اے ارحم الراحمین عجیب و غریب قسم کی سیاسی منظر نامہ سامنے ہے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی حافظ و محافظ نہیں، اے اللہ قدم قدم پر پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، خصوصیت کے ساتھ رجال کار کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین نہ جانے کیا کیا دلوں میں مرادیں ہیں، اے اللہ کیا کیا تمنائیں دلوں کے اندر لیے بیٹھے ہیں، اے ارحم الراحمین، اے اکرم المکرمین، اے میرے مولا ہمارے سینے تیرے بارگاہ میں کھلے ہوئے ہیں، سارا غلامی در غلامی کے لیے تیار ہے، عبدیت ہمارا کمال ہے۔ اے ارحم الراحمین ہماری نواسی تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے ارحم الراحمین ہمارے دلوں کی آگ کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی پکار کو سن لے، اے اللہ مرادیں پوری فرما دے، تمنائیں پوری فرما دے، والدین اے اساتذہ اے متعلقین اے رشتہ داران اے اللہ سب کی ملی جلی قربانیوں کے نتائج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو نعمت بدل عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے محترم مفتی نوشاد صاحب اے اللہ ان کو بھی صحت مستمر عطا فرما دے، اور انہوں نے جو کچھ اس وقت میں قربانیاں دی ہیں اے اللہ خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دنیا میں چمکنے اور دمکنے کا اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے۔ اے ارحم الراحمین ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں اے اللہ عجیب بے ترتیب سا ذہن ہے یا اللہ، مگر قبولیت کے لیے تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا